اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال یوٹیوب چینل میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید۔ بات کرتے ہیں آج، کیا جشن عید میلاد النبی جائز ہے؟ کیا جشن عید میلاد النبی منانا چاہیے؟ اس کے اوپر بہت سے علماء نے قرآن اور حدیث سے ثابت کر دیا ہے کہ عید میلاد النبی ہر صورت کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی کتاب ہے میلاد النبی۔ یہ میلاد النبی کی کتاب جو کہ تقریباً 850 صفحات پر مشتمل ہے، یہ تمام تر میلاد کے حوالے سے ہے جو قرآن میں اور احادیث میں انہوں نے ثابت کر کے دیا ہے۔ تو میں ان میں سے دو چیزیں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، باقی اگر جس نے پڑھنی ہو پی ڈی ایف فائل بھی مل جاتی ہے، گوگل سے وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے، لیکن دو چیزیں میں آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں اس پوری کتاب میں سے کہ آپ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود نسبت موسیٰ کے سبب سے دن منانا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو دن تھا پیدائش کا، اس دن تو آپ خود ان کا میلاد مناتے اور ان کی خوشی میں روزہ بھی رکھتے تھے۔ مذکورہ بالا حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے کی ایک اور دلیل بھی اخذ ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے اسی دن منایا اور روزہ رکھا، اس سے کسی عظیم دن کا منانے کا جواز خود سنت مصطفیٰ سے مل رہا ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود روزہ رکھ رہے ہوں، یعنی کہ خوشی کا اظہار کر رہے ہوں، اور اہل ایمان کے لیے یوم میلاد مصطفیٰ سے بڑھ کر اور کون سا دن عظیم ہو سکتا ہے، لہٰذا یوم میلاد النبی منانا بھی اتباع سنت کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی طرح ایک اور ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا میلاد بکرے ذبح کر کے منایا، اور اس میں احادیث کوڈ کی گئی ہیں، اور اس میں اتنی دلیلیں ہیں کہ انسان جھٹلا بھی نہیں سکتا۔ اور آپ فرماتے ہیں اس میں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا میلاد منایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہوئے اپنے ولادت کی خوشی میں بکرے ذبح کیے اور ضیافت کا اہتمام فرمایا۔ یہ واقعہ نبوت کے بعد کا ہے، جب آپ منصب رسالت پر فائز تھے اور دعوت و تبلیغ کر رہے تھے، اس وقت کا واقعہ کہ آپ نے خود بکرے ذبح کر کے آپ نے اپنے میلاد کے بارے میں دعوت دی اور ضیافت بھی کرائی۔ یہ پوری کتاب میلاد شریف کے بارے میں ہے، حضور پاک کے جشن کے بارے میں ہے، حضور پاک کی مولود کے بارے میں ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ آپ بھی حضور پاک کی میلاد کے حوالے سے خوشی منائیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ یونس میں فرمایا ہے، آیت نمبر 58 ہے 58، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت پر چاہیے کہ خوشیاں کریں، یہ اس سے بہتر ہے جس کو یہ دن رات جمع کر رہے ہیں، یعنی کہ اپنا مال جمع کرنے سے بہتر ہے کہ خوشیاں مناؤ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کی رحمت کون ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ حضور پاک کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت ہیں، اور اسی پر خوشیاں منانے کا حکم سورۃ یونس آیت نمبر 98 میں موجود ہے۔ مزید اگر دلائل لینا چاہتے ہیں، دینا چاہتے ہیں جو شرعی حیثیت سے ہے، تو یہ کتابیں پڑھ لیں، یہ کتاب آپ کو میلاد کے بارے میں کافی رہے گی۔ اگر اس کے علاوہ بھی آپ کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو کتاب ہے جاء الحق، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس کتاب میں بھی مکمل دلائل دیے گئے ہیں میلاد شریف کے بارے میں، کہ اور قرآن شریف سے اور احادیث سے ثابت کیا گیا ہے، اور میلاد شریف کے اوپر جتنے بھی اعتراضات ہیں اس کے جواب دیے گئے ہیں کہ میلاد شریف منانا، میلاد کی محفل سجانا، حضور پاک کا جشن منانا قرآن اور احادیث سے جائز ہے۔ چاہتے ہیں کہ حضور پاک کے حقیقی فیض سے اگر آپ وابستہ ہوں تو حضور پاک کا فیض اگر آپ کو ملے، کس طرح اندازہ ہوگا کہ آپ حضور پاک کے امتی ہیں؟ قیامت کے دن حضور پاک کے امتی کی جو پہچان ہونی ہے وہ اللہ کے نور سے ہونی ہے۔ جس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، ان کے اندر اگر یا رحمان کا نور ہوا موسیٰ علیہ السلام کی امت، یا ودود کا جس کے سینے میں قلب میں نور ہوا داؤد علیہ السلام کی امت، یا کریم کا نور ہوا تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کی امت، جس کے اندر سینے میں قلب میں رب کا ذاتی نور ہوا اس میں اللہ، وہ حضور پاک کی امت۔ حضور پاک کا جو امتی ہے وہ سنی شیعہ وہابی بریلوی دیوبندی اس فرقے میں نہیں بڑھتا، اس سے جب بھی پوچھیں گے وہ فرقہ وارث سے ورا
امتی بنتا ہے اور امت کو متحد کرتا ہے. اس سے پوچھیں کون ہے؟ وہ کہتا ہے امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کے لیے اپنے دل میں رب کا ذاتی نور پیدا کریں. اس میں اللہ کا ذاتی نور پیدا ہو گیا، پھر کوئی بھی نہیں کہے گا میں سنی شیعہ وہابی بریلوی دیوبندی. جب بھی اسے پوچھیں گے وہ کہیں گے امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کے لیے دل کی دھڑکن میں اللہ اللہ کریں تاکہ اللہ کا ذاتی نور سینے میں پیدا ہو اور حضور پاک کا امتی بن کے حضور پاک سے سچی وابستگی اور نسبت ہمیشہ کے لیے قائم ہو سکے. آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں، دھڑکنیں محسوس کریں اور ساتھ میں پڑھیں اللہ اللہ اللہ. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. الله